کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. اگلا سوال ایک بھائی کی طرف سے ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی نے کم از کم 10 سال دعوت اسلامی میں گزارے ہیں. جی ہاں. پلیز ان سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم 20 سال ہو چکے ہیں لیکن ماتھے پر کوئی نشان نہیں پڑ سکا. لیکن دوسری طرف جو بچہ بھی دعوت اسلامی میں جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمایاں ہو جاتا ہے جسے ہم محراب بھی کہتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ان سے آپ پوچھیں، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل ریزن بھی اس کی. پہلے تو اس مت کو کلیئر کریں کہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماتھے پہ سجدے کے نشان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ کسی کے جنتی ہونے کی نشانی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ خود بھی مانیں گے غلط ہے. کسی بریلوی سے پوچھیں کہ تبلیغی جماعت والے کو جو محراب ڈلتا ہے، کہتے ہیں محراب کیا پورا منہ بھی کالا کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں کہ یہ جو بریلویوں کو محراب ڈلتے ہیں، وہ کہیں گے اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہے. تو لہٰذا کنسنسس ہے کہ محراب کوئی علامت نہیں ہے. ہاں یہ کہنا چاہیے محراب جب اپنے فرقے کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے مولویوں کے ماننے والوں کو پڑھے تو جنت کی علامت ہے. دوسرے کو جتنا مرضی بڑا پڑ جائے وہ کہیں گے کہ یہ شکل کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، پھٹکار ہے، کالا ہو گیا تو چہرہ مت ہی. آپ سے زبردستی کو یہ کام نہیں کروائے گا. اسی لیے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں جا کے زیادہ پریکٹسنگ مسلمان بن گئے، کیونکہ باقی بےایمانیوں سے وہ بچ گئے، 2 نمبریوں سے بچ گئے. تو ہمارے ملک میں 2 نمبری داڑھی والا بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی ملا رہا ہے. گندا فروٹ اچھا کہہ کے داڑھی والا بھی بیچ رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی بیچ رہا ہے، نمازی بھی بیچ رہا ہے، بغیر نماز والا بھی بیچ رہا ہے. جھوٹ نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے، بغیر نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے. تو سارے برابر ہی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کہ مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، اس سے ویسے ریلیٹڈ ہی ہے. وہ اگلے دن کسی نے ایک لطیفہ شیئر کرایا ہوا تھا، مجھے وائف نے پڑھایا. اس کو کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک پہ. میں تو یوز نہیں کرتا، میرے پاس تو سادہ سادہ موبائل ہے. تو وہ اکیلی بیٹھ کے بڑا ہنس رہی. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ لطیفہ. میں نے کہا سناؤ. تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے نا، آج بھی ویسے انڈیا کے اندر تلواریں عام ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ گاؤں میں جو ڈنڈوں اور تلواروں سے ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے. ظاہر غریب لوگ ہیں، روٹی نہیں پوری ہوتی تو اسلحہ کہاں سے؟ تو یہ تلوار نہ سمجھیے کہ پرانے زمانے کی بات ہے. ایک بندہ تلوار اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے. مسجد میں ابھی تازہ تازہ نماز ختم ہوئی ہوتی ہے. تو وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیں آپ میں سب سے نیک بندہ کون سا ہے؟ تو وہ سارے لوگ نا اشارہ کرتے ہیں ایک بابا جی کی طرف، کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں، یہ سب سے نیک ہیں. تو وہ کہتا ہے جی چلو بابا جی میرے نال. وہ جاتا ہے باہر اور بابا جی کے سامنے ایک بکرے کو قربان کرتا ہے اس تلوار کے ذریعے. ٹھیک ہے. ان کے قدموں پہ، ان کو آنر دینے کے لیے. لیکن اندر والے یہ منظر نہیں دیکھ رہے. تھوڑی دیر بعد وہ اندر آتا ہے اور اس کے تلوار کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے اور بابا جی بھی باہر ہی کھڑے ہیں. کہنا جی ہوں دسو اس تو بعد نیک کون ہے؟ تو وہ سارے کہتے ہیں جی امام صاحب. تو امام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو چیک کرنا ایسا میری کیبل نہیں سی آ رہی کہ تہاڈی آ رہی ہے کہ نہیں. وہ جو نماز پڑھانے والے امام صاحب تھے وہ کہتے ہیں میں مسجد میں باقی نمازیوں سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے گھر کیبل آ رہی ہے کہ نہیں. میری چونکہ کیبل نہیں آ رہی تھی میں وہ پتہ کرنے آیا تھا، میں کوئی نیک نہیں. تو آپ کی نیکی کا معیار تو یہ ہے. اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی. اسلام آباد میں میرا ایک گھر ہے الحمدللہ ذاتی. 2010 میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا. اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے. واٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے. ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے. سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے 10 منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا. تو مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے قبضے میں ہے، تو نے دینا ہے. تو میں نے اس کو نہ بلایا بورنگ والے کو. میں نے کہا یہاں تم نے کنواں کھودنا ہے. کہتے جی خاص جگہ ہے. میں کہا نہیں،
میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے حساب سے کرائی ہوئی ہے, تو ادھر ذرا فیزیبل رہے گا, خاص والا نہیں ہے. کہنا نہیں, وہ ایک مائی حساب لاندی ہے, انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں بابے مارے ہوئے نے مائیاں کے چیز نے. میں کہ نا مائی ہے, میں کہ مائیاں چاہیے نہیں. اچھا کہنا اچھا اس طرح کرو تسی خواجہ خضر دے نام دا نا ایک بکرا دے دیو تے پانی تہاڈا نکل آئے گا. یہ وہ بندہ ہے جس نے NED یونیورسٹی, یہ جو یونیورسٹی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں, اس کے 50 بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں. سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے اور عقیدہ آپ دیکھ لیں. کہتے جی خواجہ خضر دی پانیاں تے حکومت ہے تے انہاں دے نام دا بکرا دیو تے انشاءاللہ پانی نکلے گا. او میں کہا خضر ہوئے یا کوئی وڈے تو وڈا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, میرا پانی کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے اگر منو دینا ہے. وہ کانفنا شروع ہو گیا, اس کو کانفیڈنس لیول نظر نہیں آیا تھا, انہوں پتہ ہی نہیں سی. کہندا جی ہوں تو تہاڈا پانی نکلنا ہی نہیں, لکھا لو میرے کو. اچھا جی میں کہ یار تو اللہ دا نہ لے کے شروع کر. تو 40,000 پہ ٹھیکہ سیٹ ہوا کہ 200 فٹ جائے گا وہ, اور 40,000 روپیہ, کیونکہ وہاں پہ 70-80 فٹ پہ پانی سیپیج کا نکل آتا تھا اور 120 فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا. تو میں نے کہا 200 فٹ کرواؤں گا. لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کا کہ 200 فٹ اس نے کھود دیا اور زمین بالکل خشک, سیپیج کا پانی بھی نہیں. ہاں وہ کہتا جی ہوں سناؤ, کہتا ہالے بھی ٹائم جے ایتھے ایک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی, وہ پانی جناب تسی اے خوش سٹو گے نا تو پانی آ جائے گا. او میں کہا نا نا بھائی مائیاں شائیاں نہیں. کہتا جی بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا ہے, میرے پیسے. میں کہا جی اے لو پیسے. میں نے کہا اس کو آپ نا اور کھودو. کہتا پانی نہیں نکلنا, آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے, اور اسلام آباد میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہتا جی 1500 روپیہ ایک دن کا لوں گا اور کھودوں گا جتنا ایک دن میں نکلا ہے. اب دیہڑی کے حساب سے ٹھیکے سے ادھر 40,000 تو دے دیا. میں نے کہا شروع کرو. پہلے دن اس نے 10 فٹ نکالا. کہنا خشک. مجھے کہنا جی حالے بھی وقت سے تسی کدھر اور کھدوا لو, ایتھے پانی کوئی نہیں. میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو. اچھا اگلے دن کیا ہوا, صبح 7-8 بجے نے مجھے کال آئی, سر جی مبارک ہوئے پانی نکلا ہے. اور کہتا ہے سر اتنا پانی نکلا ہے کہ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جی 210 تو کل ہو گیا تھا نا, آج صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ 50 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے, اور وہ پانی نکلا سر رگ کا پانی. آپ کو پتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سیپیج کا ہوتا ہے, وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے, اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں, وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتے. جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں سوئی چباؤں نا تو تھوڑی دیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا, لیکن اگر کہیں نس میں سوئی لگ جائے فوارہ پھوٹے گا. وہ فوارہ پھوٹا تھا جو 50 فٹ کھڑا ہو گیا. کہنا جی بو کی. میں نے کہا جی 220 پوری کرو. کہنا سر 1 فٹ نہیں آگے میں جا سکتا, پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس اسی پہ آپ کو روکنا پڑے گا. اچھا میں کہ ہاں جی کدھر گئے تواڈے خضر تواڈیاں مائیاں تواڈے بابے؟ کہتا جی یہ واقعی اللہ دے کام نے. اچھا اینڈ تے مان لیندے نے اللہ دے کام نے. جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں پہنچتے تھے کہتے تھے ادھر اللہ ہی کام آئے گا, جو سورہ یونس میں آتا ہے. تو میں نے اس کو توبہ کرائی. میں نے کہا آندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خضر کو ہم نے بھی ایک دفعہ قابو کیا ہے, جو جعلی خضر انہوں نے بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں بزرگوں کو آ کے ملتا ہے. ہمارے محلے میں بھی ایک وہ تویز آگے کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی منو تے ملدے نے. میں کہتا جدو ملن نہ تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, غائب نہ ہوئے تو منو پڑھ لیں. کہنا جی توبہ استغفار. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی یہ تو بے ادبی ہے ان کی. میں نے کہا بے ادبی کہاں سے ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پہ صبح شام کے اذکار پہ لکھا ہوا ہے, اسماء اعظم میں سے, اسماء اعظم میں سے. تو حضرت خضر اللہ کا نام سن کے غائب ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر کون غائب ہوتا ہے؟ شیطان من الجنت والناس. اور بڑے لوگوں کے اس طرح کے جعلی خضر غائب بھی ہوئے نے. ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا, اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے نا ایک بندے کو ایک وظیفہ بتایا, وہ کہتا جی وہ داتا صاحب انہوں راوی دے پل تے روزانہ ملتے ہیں. تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ.
اب وہ علی اجمیری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ شیطان ان کے نام پہ آ کے مل رہا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں. تو کہتے ہیں وہ پڑھا تو غائب ہو گیا، اس نے رونا شروع کر دیا، تو اسی بزرگوں ناراض کر دیتا. یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ ناراض ہو گئے نے. تو جیڑا بزرگ اللہ دے نام تو ناراض ہوتا ہے وہ بزرگ نہیں گا، وہ شیطان ہے. اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، نبی الاسلام کے سنت وظائف ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت. سر کسی کی کسی چیز کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سر وہ 10 فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے. پانی تو نکلنا ہی تھا، وہ خضر یا مائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا. اور اکثر یہی ہوتا ہے. میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں، وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے. ان کو خواب میں، ان کی اولاد نہیں تھی، تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بزرگ کے دربار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا. سر خواب وہ کہتے ہیں جی جناب غیبی خبر باقی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. اچھا جی. اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا. ان دنوں میں گھر میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا، 2008-9 کی بات ہے. اس نے جب درس سنا نا مزارات کے بارے میں، قبروں کے بارے میں، بابوں کے بارے میں، انہوں نے کہا جی میں بے اولاد مر جانا ہے، میں بابے کسی کو نہیں جانا. اچھا جی. وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا. جیسے ہی واپس گیا، اس کی وائف کی طبیعت خراب ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پریگنینسی ٹھہرے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. یعنی وہ خواب سے پہلے پریگنینسی ٹھہر چکی ہوئی تھی، وہ بابے کے کھاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی. آج ماشاءاللہ ان کا بچہ 8-9 سال کا ہے، اللہ نے ان کو بیٹا دیا. تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی یہ، کیونکہ پریگنینسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے، تو یہ اکثر بابوں کے کھاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ہوتے ہیں، وہ بابوں کے کھاتے میں ڈالے ہوتے ہیں. یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا. پوری زندگی نہ انہیں قرآن پڑھنا سی، نہ بخاری نہ مسلم، انہیں مائیاں اور بابیاں پیچھے جانا سی. ٹھیک ہے. اسی لیے تو سر ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعارف کروا رہے ہیں. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن بھی، یعنی وہ ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں پھدکری ہوتی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کا امتحان جو تھا. اور باقی پورا ہفتہ نظر ہی نہیں آتی تھی مچھلیاں. اونا کہ پھر کر لینے اس نو لال کرنے ہیلا کرنے. تو یہ پہلا ہیلا اس طرح کا یہودیوں نے کیا، پھر ہمارے یعنی بزرگوں نے بھی کیا. احترام سے ہی نام لینا چاہیے نا. تو جن کے بزرگ ہیں وہ تو احترام سمجھتے ہیں. اور یہ باقاعدہ فتاوی الفگیری میں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. اس سے بھی بڑا لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایک خامند ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو زکوٰۃ بنتی ہے. تو جب شرعی سال پورا ہونے والا ہو، ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کرتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دی، کیونکہ سال پورا نہیں ہوا. سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں بیوی کا سال پورا ہونے لگے نا تو ایک دن پہلے وہ خاوند کو گفٹ کرتے. اگے تسی پھر کاؤ اڑا چڑی اڑی سارے اڑ گئے. ٹھیک ہے نا جی. اے اڑا اڑی چلتا رہے گا تو زکوٰۃ نہ خاوند تے نہ بیوی تے. یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں جو مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، یہ لکھے ہوئے ہیں اور ہماری متیں ماری ہوئی ہیں ان لوگوں نے. یہ کتاب الحیل پورا چیپٹر ہے ہیلے کا، جی فقہ حنفی میں. اور اس سے پہلے تو میں نے بار بار ان کو یہ بات کی ہے. وہ ہمارے یہاں ایک بابا جی کہتے ہیں جی امت مر جائے، امام مالک کی طرف منسوب کیا، امت مر جائے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے. تو میں اس میں کہتا ہوں کہ پہلے تو وہ مرے نا جو غوث وقت ہے، کہ جس کے اوپر آپ کہتے ہیں جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے. ہمارے پاس تو اختیار ہی کو نہیں، بقول ان کے ہے تو کہانی ہے، لیکن ان کا دماغ کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو اختیار بھی نہیں کہ ہم ایک نگاہ مار کے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ کرا سکیں. پہلے وہ بابے کیوں نہ بزرگ مر جائیں کہ جو آنکھیں مار کے یہ سب کچھ کر سکتے تھے، وہ کیوں نہیں یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ڈیلیٹ کروا رہے. ان کی بزرگی کو ہم نے چاٹنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. کب کام آنا ہے یہ؟ امت کیوں مرے؟ پہلے تو وہ مرن نا جنہیں کو اختیار ہے، امت بعد ہی مرے نا. ویسے میں کیا بڑے عرصے تمہیں لفظ کہنا چھوڑ دیتا ہوں تو پہنچ گئی ویڈیو کہ پہلے جی بابا جی پہلے اپنے بابے مارنے پڑے جنہوں نے اختیار بھی ہے، غوث کتب ابدال جو شہروں کی ڈیوٹیاں، ملکوں کی ڈیوٹیاں، وہ کیوں نہ مر جان. ٹھیک ہے. اور اس علاقے میں بھی ڈیوٹی ہوگی جہاں وہ یوٹیوب والوں نے اپنی وہ کئی کنالوں کے اوپر جو ہے وہ ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہیں، ادھر بھی تو کسی نے ڈیوٹی ہے نا بزرگ دی. او بابا کتنے لمبو ذرا کتنے جو بابا انہوں حاضر کرو، ڈیلیٹ کرائے نا.
اور اس کی تو ڈیوٹی نہیں, یہاں بیٹھے بھی ایسے بھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے, وہ تو ایتھے بیٹھے ہوندے نے اوتھے ویکھ لیندے نے. میں کہنا نا اوتھے چھڈ دو, میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. سمجھانا تو دور کی بات ہے, یہ بتا دیں کہ لکھا کیا ہوا ہے, کبھی نہیں کر سکتے. تو یہ یقیناً دنیا کے سارے پادریوں, سارے جو ہیں وہ پنڈتوں, سارے پیروں, یہ تینوں پے سے شروع ہو رہے ہیں ایک ہی ہے سر سارے, اور پے عربی میں ہوتے ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا, اور سارے جو بڑے بڑے بنے ہوئے تھے منتروں, ان کے اوپر امتحان آ گیا ہے کہ کل تک یہ بم پکڑتے تھے, اب کرونا وائرس نہیں پکڑا جا رہا. لیکن ہم ان کے جانشین موجود ہیں نا آپ کو بتانے کے لیے کہ اتنی بڑی کہانیاں نہ کرایا کرو. یہ اسی طریقے سے کہانی ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج خوب روشن ہوتا, جس وقت اہل حدیث پڑھتے ہیں یا شافعی پڑھتے ہیں یا مالکی اور حنبلی. حنفی تو بہت لیٹ پڑھتے ہیں. اس میں بخاری مسلم میں الفاظ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان ٹائم اتنا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹ ذبح کرے, اونٹ کی کھال اتار لے, اونٹ بہت بڑا جانور ہوتا ہے, کھال اتارنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد اس اونٹ کی گوشت کرے پورے اونٹ کے, اس کے بعد اس گوشت کو دھو کے پکا کے کھا لے, تب بھی سورج بلند ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اس سے وہ ٹائم بتانا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم 2 گھنٹے پہلے مغرب سے پہلے عصر ہوتی تھی. غلام سعود سعیدی صاحب بریلوی عالم ہے, شرح صحیح مسلم لکھتے ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ حنفیوں کے نماز کا ٹائم تو غلط ہے. تو انہوں نے کہا اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 10 تجربہ کار کسائی مل کے ایک اونٹ کو پکڑتے ہوں اور اس کو فوراً سے ذبح کر کے ایک تیز چولہے کے اوپر فوراً پکا کے کھا لیتے ہو. یہ جو بیچارہ بیان کر رہا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ جو شاید اسی کٹڑی ہے جو. ٹھیک ہے, پھر تسی جڑا نا ادھا گھنٹہ پہلے بھی پڑھ لو اثر, جے تسی جو کچھ گیم کٹنی ہے. ٹھیک ہے نا, جو بتا رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں بھی یہ شیطان نہیں ہوتا. لیکن یہ پفے شفے نہ بنائیں آپ خدا کے لیے, انسانوں والے بال رکھیں. اور یعنی ان بالوں سے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں یعنی باقی لوگ بڑے اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے, لوگ مذاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں یار آپ کا. اگر کسی نے عجیب و غریب قسم کی پفیں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, تو لوگ تو آپ کا مذاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ خواہ سمجھتے رہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں تو وہ آپ سے کوئی امپریس ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں یار کیسا چول آدمی ہے, اس نے کیا حرکت کی ہوئی ہے, وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح ملنگا نے وہ بال بنائے ہوتے تھے, وہ کرکٹر جو تھا, تو وہ لوگ دیکھ کے وہ بڑے, بلکہ وہ ملنگا کٹ تو وہ پھر مشہور ہو گئی تھی, تو سری لنکا میں تو اتنے پیسے لیتے تھے نائی اس کو کر, لیکن اسے کرتا کیا, جوئیں پال لی ہیں آپ نے, یعنی اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بال رکھ کے. صاف ستھرے رہیں, بال اتنے رکھیں اور ویسے رکھیں کہ بندہ شریف انسان نظر آئے. مجھے بھائی کا فون آیا انگلینڈ سے, وہ ایک بہت بڑے سٹور میں کام کرتا ہے, مینیجر ہے. تو مجھے بتانے لگا ہمیں 10 دنوں میں 4 لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہو چکا ہے. 4 لاکھ پاؤنڈ. اور آپ پتہ ہے یو کے کی جو گورنمنٹ ہے اس نے 330 ارب پاؤنڈ, 350 ارب پاؤنڈ صرف کرونا کے لیے وقف کرتی ہیں. اینو ہلکا نہ لویو سر. 1918 میں, آج سے ایگزیکٹ 100 سال پہلے جو اسپینش فلو تھا نا, اس میں بھی 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے ہوئے ہیں. جی ہاں, فلو اسی ہو بھی آیا سی, اسی لیے تو گورا اتنا ڈرا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں گورے نو کیا ہو گیا ہے جناب, یورپ پورا سیل ہو گیا ہے. وہ ایویں نہیں سیل ہویا, انہوں نے یاد آ رہا ہے کہ اسپینش فلو 5 کروڑ یورپین مر گیا سی آج سے 100 سال پہلے. تو ان کرونا کیا ہوئے گا. 330 ارب پاؤنڈ انہوں نے وقف کیا. اور مجھے بتا رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے آٹے کی جو تھیلی تھی نا 9 پاؤنڈ والی, وہ 150 پاؤنڈ کی کر دی ہے. لیکن آپ گوروں کے سٹور پہ بھی جائیں, وہ 9 پاؤنڈ کی 9 پاؤنڈ کی دے رہے ہیں. اور جو سینیٹائزر ہے جو 1.5 پاؤنڈ کا ملتا تھا, مسلمانوں نے جو مسلمانوں کے نام ہیں جن کے کرتوت نہیں مسلمانوں والے, 50 پاؤنڈ کی کر دی ہوئی ہے. اور کہہ رہے آپ گورے سے جا کے لیں تو وہ آپ کو 1.5 پاؤنڈ کی ملے گی. جنت پھر بھی تسی جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ کون سے مسلمان ہیں, ان کے کرتوت کون سے؟ تو آپ اپنے ملک میں نہیں دیکھ رہے کس طرح لوگوں نے راشن اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو اگلے دنوں کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا کہ اگلے ہفتے قیامت آنی ہے تو مسلح مہنگے ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ دیکھیں گے کہ یار قیامت آنے والی, قیامت کی تیاری کریں, یہ کہیں گے نہیں ایک ہفتے میں مسلح بیچ کے کچھ کما لیں ہم. بالکل صحیح ہے, صحیح تماچا مارا ہے کسی نے.
اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں ایک طرف تو 4 لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے، الٹا ہمارے سٹور کے آنر کی طرف سے یہ ہے کہ سٹور میں اس وقت جتنا مال ہے نا یہ سب آپ صدقہ اور خیرات کر دیں اولڈ ایج ہاؤسز میں. نقصان لانا ہوا ہے، سٹور خالی کروا دیے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں تو ہمارے پہ پابندی ہے نا، تو آپ یہ سٹور خالی کر کے اولڈ ایج ہاؤسز میں دیں، کیونکہ ان کے لانے والا خوراک کا کوئی نہیں ہوگا، باقی لوگ تو چلو پھر بھی لیں گے، یہ بوڑھے بوڑھے لوگ کہاں سے آگے لیں گے. آپ کے ملک میں کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں سر؟ یہاں کبھی پیاز مہنگے کرنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کرونا کا علاج پیاز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، جو چیز مہنگی کرنی ہوتی ہے اس میں وہ علاج بتا دیتے ہیں. اور ابھی تو کرونا پلس رمضان، اس دفعہ تو 2 فیکٹر لگنے والے ہیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ لوگ. تو بہتر یہ ہے کہ سر آپ زہد کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے نا. وہ امام ہوتا ہے لیڈر، کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ، جیسے حدیث کی فیلڈ کا ایکسپرٹ امام بخاری، فقہ کے ایکسپرٹ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل. ٹھیک ہے جی. اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے امام حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ جی امام حسین نو امام نہ کیا کرو، بو آندی ہے شیعہ دے عقیدے دی، تو جدو ابن تیمیہ نو امام کہندے ادو تہاڈی بو مر جاندی ہے. امام ابن تیمیہ کہندے نا کہ اتنے کہ کہندے نے مولوی یا علامہ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ کہندے وہاں نہیں بو آتی. کالا امام ابن تیمیہ. ہاں بار بار سانو اتنے آندی جی تھوڑی جی، ایتھے سانو نہیں آندی. سانو کلیئر ہے کہ ساڈا امام وہ ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے جنت میں انشاءاللہ. اور جنت میں ہم نوجوانوں کے سردار یزید ابن معاویہ ہوگا یا حسین ابن علی اور حسن ابن علی علیہ السلام. تو سر ہم تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں، کیونکہ جنت میں تو ہمارا امام انہوں نے ہی ہونا ہے، تو ہم نے دنیا میں ان کو امام مان لیا. آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا امام اور ہے، بابوں کا امام اور. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے نا شاید کچھ اور ہی نکل آئے گی بچوں، ہر شاید تو غلط دسی ہے. ٹھیک ہے. یہ پوچھو انہوں نے، کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلیں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ علماء کو پوچھو، پوچھ کے نہیں، پوچھو انہوں نے کہ سانو شاید دسی جائے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. اس میں بھی کیا میرا ریسرچ پیپر نمبر جو 3 ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، اس ریسرچ پیپر میں نماز غوثیہ کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا باطل ہونا کتاب و سنت سے بتایا گیا. ویسے ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی شیڈول ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ اس کو صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں بڑی راز والی ایک نماز ہے. وہ کہتے ہیں اس کی ترغیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر ہے کہ الحمد کے بعد 11 بار کل شریف پڑھے. سلام کے بعد اللہ کی حمد اور نبی علیہ السلام پر 11 بار دروشی پڑھے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. ہاں جی نہیں نماز تو بعد سر تانوں یہ فکر پہ گی وچ باہر دا مسئلہ نہیں، مسئلہ ٹرنے دا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو عراق کی جانب 11 قدم چلے، اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس. کس کو؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ کو نہیں وہ کہہ رہے. عربی زبان میں خصوصاً قرآن کی ٹرمنالوجی کے اندر جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے نا تو اسے ماضی کے سیغے میں ایڈریس کیا جاتا ہے. ماضی تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا، یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو یہ ڈیفینیٹ ہے، اور اگر میں کہوں کہ مولانا فضل الرحمان پرائم منسٹر تھے تو ڈیفینیٹ نہیں، پتہ نہیں بنتے ہیں نہیں بنتے. حالانکہ انہوں نے امریکنز کو 2-3 بار ریکویسٹ بھی کیے سانو بھی ازما کے دیکھو. ہاں اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں یہ لوگ جب کتابیں لکھتے ہیں نا یا گفتگو کرتے ہیں تو یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور دوسروں کے ساتھ لکھتے ہیں مرحوم. سر آپ دیکھ لیں، ایون طارق جمیل صاحب، میرا دعویٰ ہے کتنے پازیٹیو آدمی ہیں، انہوں نے کبھی احمد صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں مولانا احمد صاحب بریلوی مرحوم لکھ گئے. سر ان کو پتہ ہے میں رحمت اللہ علیہ لکھا تو میں لعنت اللہ علیہ بن جاؤں گا. سر دائیاں کو نہیں ٹیڈ چھپے ہوتے، دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے. مجھے تو پتہ ہے نا، میں ساروں کے ساتھ رہا ہوں. یہ مرحوم لکھتے ہیں.
اول تو نام تک نہیں ان کا لیتے، جب نام لیں گے تو مرحوم لکھیں گے یا رے ہے ڈال دیں گے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. ہم جب اپنے علماء سے پوچھا رے کیوں لکھا، وہ کہتا ہے رحلت لکھا ہوا ہے، رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، یہ رحلت ہے، رحلت. تو سر اخلاقیات بڑی چیز ہے. میں بتایا نا، میں کتنے عرصے سے ایک دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو ان کے وہ مفتی صاحب جو ہے نا بڑے سخت قسم کے، تو ایک سخت اوپر سے دیوبندی بھی، یعنی زیادہ سخت. تو سلام کرنا جواب ہی نہیں دینا انہوں نے، تو میں نے سلام کرنا نہیں چھوڑا، کئی سال تک کرتا رہا ہوں. اب آج کل جواب دے رہے ہیں کافی عرصے سے. سر کتنا عرصہ کو برداشت کر سکتا ہے. بلکہ میں کل وہ بھائیوں کو بتا رہا تھا، وہ آج کل ہمارا دیوبندیوں کا بہت بڑا جلسہ جیلم میں چل رہا ہے نا، تو عصر کی نماز پڑھنے میں اسی مسجد میں گیا نا، تو وہ کافی سارے دیوبندیوں کے علماء بھی اکٹھے ہوئے تھے نا. تو میں آخری 2-3 منٹ میں ہی پہنچا، میں نے جلدی سے وضو کر کے تو اقامت سے پہلے ہی میں پہنچ گیا. اب میں جب مسجد میں انٹر ہوا تو مجھے کئی شکلیں نظر آئیں. وہ آپ کو پتا ہے علماء کے تو ایک ظاہر ایک روب ہوتا ہے، کوئی پگڑی والا، کسی نے رومال لیا ہوا ہے، اور بڑے بڑے کھلے کرتے اور بھاری بھرکم جسم. میں کہ لو جی یار، تو کیونکہ مجھے تو سارے ہی جان رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دیوبندی بریلوی ہو اور وہ پریکٹسنگ ہو اور وہ مجھے نہ جانتا ہو. اچھا یا نیگیٹو یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں جیسی مسجد میں انٹر ہوا ہوں تو جناب وہ پہلے ایک جو وہاں پہ چھوٹے مولانا بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ دوسرے کو اے جے دوسرا انہوں شروع کرتا ہے اے جے جنہیں ساڑھا جنازہ کڑے اے جے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہم نے تو کتاب و سنت بیان کیا ہے میرے بھائی، ہمیں تو کوئی ہمارا تو کوئی المحنت کے ساتھ چیڑ اپنی ذاتی تو نہیں تھی. ہم نے تو بتایا اس کے عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے اس طرح کا ایکا کیا ہوا ہے کہ تمام فرقے سنی شیعہ ہوں، سنیوں کے جتنے آؤٹ شوٹس ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی، یہ شیعہ میں چلے جائیں. آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا نبی معصوم ہوتے ہیں، جو کہے گا جی معصوم ہے. تو ان سے صرف آگے ایک معصومانہ سوال کر لیں کہ یہ جو قرآن میں انبیاء کی غلطیوں کا بیان آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا، حضرت نوح علیہ السلام کی غلطی کا، حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا، جی جی وہ غلطی ان کے کہنے سے تو ترک اولا نہیں بن جائے گا نا، وہ تو ہے جن سے ہوئی ہے انہوں نے خود غلطی مانی ہے. تو ذرا پوچھیں بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ کسی سے بندہ مر جائے وہ کیا ہے؟ ترک اولا ہے؟ بندے دی جان ہی لے لئی، ترک اولا ہویا. تو ٹھیک ہے منو اجازت دیو میں سارے علماء نال ترک اولا کراں، اس امت دی جان چھڑاواں ترک اولا کر کے. ترک اولا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ بہتر سے تھوڑا سا کام ہوا بہتر ہے. تو سر یہ تو واقعی یہ تو آلموسٹ واجب ہو چکا ہوا ہے علماء سو سے جان چھڑانا. ترک اولا نہیں ہے، یہ تو اولا سے اولا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جیلم میں ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے بتایا کہ جی میرا جو سالہ ہے وہ 25 سال حرم مکہ سے واکنگ ڈسٹنس ہوٹل میں رہا، 25 سال کام کرتا رہا، اور وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک نماز بھی حرم مکہ میں نہیں پڑھی، نہ میں نے عمرہ کیا نہ کوئی حج کر سکا. کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ملا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل جینون ہے، اور یہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے مور لگ جائے. مور بھی لگ جاتی ہے اور بعض کا انسان چیزوں کو کیجول لے رہا ہوتا ہے. میرے اپنے ساتھ ہوا جب ہم لوگ، میرا ایڈمیشن ہوا نا ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر. پہلے یو ٹی لاہور میں تھا، پھر ادھر بھی ہو گیا. تو مجھے لاہور پسند نہیں تھا. حالانکہ میں 1-1.5 ہفتے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں کلاسیں پڑھتا رہا. ادھر کا مجھے موسم بھی اچھا لگتا تھا اسلام آباد کے ساتھ، اور واقعی وہ پھر یہاں پہ میکینیکل انجینئرنگ کا ایک زیادہ روب بھی تھا ایز کمپیئر ٹو لاہور کی میکینیکل انجینئرنگ. تو میں جب گیا نا، تو اب بچپن سے ہم لوگ اپنی ہسٹری کتابوں میں ٹیکسلا کا میوزیم پڑھ رہے تھے کہ جی پاکستان میں اس طرح کا میوزیم نہیں ہے. تو میں نے جناب کہا جی چلو سب سے پہلے ہم میوزیم دیکھیں گے. تو سر آپ دیکھیں میں 5 سال وہاں پڑھتا رہا ہوں. ہر ویکینڈ پہ ارادہ کرتا تھا، ایک ویکینڈ میں جہلم واپس آتا تھا، ایک ویکینڈ وہاں گزارتا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی کام پڑتا تھا. حتیٰ کہ پاس ہو کے ڈگری بھی لے لی. جس دن ڈگری ملی نا اس دن میں نے کہا یار اب تو ہم نے واپس بھی نہیں آنا، تو آج ہم کم از کم میوزیم تو دیکھ جائیں. اس دن میں گیا تو میوزیم ہی بند. تو سر یہ آج اس بات کو
سمجھ لیں 20 سال ہو چکے ہیں. 2001 جون میں فارغ ہوا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی سے, تو میں نہیں میوزیم دیکھ سکا. اس سے پہلے 6 سال یعنی 1995 سے لے کے ابھی تک 25 سال ہو چکے ہیں. میں سینکڑوں دفعہ ٹیکسلا گیا ہوں, اور میوزیم کے آگے سے گزر کے ہماری یونیورسٹی آتی ہے, واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. یہ نہ سمجھے وہ بہت دور ہے, یونیورسٹی سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. نہیں ٹائم ملا تو یہ ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح کا. بار یہ کوئی بدبختی نہیں ہے, وہاں پہ تو وہ ساری وہ بدھ مت کے وہ سارے بت اور وہ سکے رکھے ہوئے ہیں. میں مکے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں.